بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، غزوۃ بدر، غزوہ بدر۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معانی الکلمات الاتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ اکتب مرد کے لیے اور اکتبی یہ عورت کے لیے۔ در ذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، ذاقہ، تنگ ہوا۔ نمبر 2، الم، تکلیف، درد۔ نمبر 3، بضاعت، مال و متاع یا سامان۔ نمبر 4، مبارزۃ، مقابلہ، چیلنج، پہلوانی۔ نمبر 5، حرب، جنگ، لڑائی۔ نمبر 6، فئۃ، جماعت، گروہ۔ نمبر 7، استشہاد، شہادت پانا۔ نمبر 8، انتصر، غالب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ اجیب او اجیبی عن الاسئلۃ الاتیہ۔ اجیب یہ مرد کے لیے اور اجیبی یہ عورت کے لیے۔ در ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، متی ہاجر المسلمون الی المدینہ۔ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف کب ہجرت کی؟ جواب، ہاجر المسلمون الی المدینہ حیث اشتد علیہم عذاب الکفار فاذن اللہ لہم بالہجرۃ۔ جب مسلمانوں پر کفار کی اذا رسانی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ نمبر 2، لماذا اراد المسلمون ان يتعرضوا لقافلۃ قریش التجاریہ۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلے پر حملے کا ارادہ کیوں کیا؟ جواب، اراد المسلمون ان يتعرضوا لقافلۃ قریش التجاریہ لیستعیدوا بعض ما اخذ منہم فی مکہ۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلے پر حملے کا ارادہ اس لیے کیا کہ وہ مکہ میں ان سے چھینا گیا مال واپس لے سکے، تاکہ مکہ میں ان سے چھینا گیا مال واپس لے سکیں۔ نمبر 3، این نزل جیش المسلمین۔ مسلمانوں کے لشکر نے کہاں پڑاؤ ڈالا؟ جواب، نزل جیش المسلمین بالقرب من مائن۔ مسلمانوں کے لشکر نے پانی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ نمبر 4، ماذا اصاب الکفار فی غزوۃ بدر۔ کفار کو غزوہ بدر میں کیا ملا؟ جواب، قتل 70 رجلا من الکفار واسر منہم 70 رجلا کذالک۔ کافروں کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 آدمی قیدی بنا لیے گئے۔ یا اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، کفار فی غزوۃ بدر ہزیمۃ کبیرہ، کہ کفار کو غزوہ بدر میں بڑی شکست ملی۔ نمبر 5، لماذا كانت غزوۃ بدر معرکۃ ہامۃ فی تاریخ الاسلام۔
اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کیوں اہم معرکہ کی حیثیت رکھتا ہے؟ جواب: لأن المسلمین انتصروا فی بدر مع قلت عددہم، اس لیے کہ مسلمانوں نے باوجود تعداد کی کمی کے کفار پر فتح حاصل کی۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املا الفراغات التالیۃ بکلمۃ مناسبۃ۔ املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، ذاک المسلمون خالی جگہ فی مکہ تھا، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بالحیاتی۔ ذاک المسلمون بالحیاتی فی مکہ تھا۔ نمبر 2، اقام المسلمون خالی جگہ دولت الاسلامی، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا فی المدینتی۔ اقام المسلمون فی المدینتی دولت الاسلامی۔ نمبر 3، استعد المسلمون فی المدینتی خالی جگہ ایضاً، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا للحربی۔ استعد المسلمون فی المدینتی للحرب ایضاً۔ نمبر 4، کان عدد المسلمین فی تلک الغزوۃ نحو خالی جگہ رجل، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا 313۔ کان عدد المسلمین فی تلک الغزوۃ نحو 313 رجل۔ نمبر 5، لولا خالی جگہ لمن تصر المسلمون، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الایمان۔ لولا الایمان لمن تصر المسلمون۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الاتیۃ فی جمل مفیدہ۔ استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، عذاب، اس کے لیے جملہ آئے گا عذاب القبر حق۔ نمبر 2، الجسد، اس کے لیے جملہ آئے گا المؤمنون کالجسد الواحد۔ نمبر 3، 70، اس کے لیے جملہ آئے گا قتل 70 رجلا فی غزوۃ بدر من الکفار۔ نمبر 4، تاریخ، اس کے لیے جملہ آئے گا غزوۃ بدر اہم معرکۃ فی تاریخ الاسلام۔ نمبر 5، الجنت، اس کے لیے جملہ آئے گا الجنت تحت اقدام الامہات۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی او ہاتی الجمع لما یأتی من الکلمات المفردہ۔ ہاتی یہ مذکر کے لیے مرد کے لیے اور ہاتی یہ مؤنث یعنی عورت کے لیے۔ درذیل مفردات کلمات کے جمع لائیے۔ المدینۃ، اس کی جمع آئے گی المدائن۔ الدولۃ، اس کے لیے جمع آئے گی الدول۔ الکافر، اس کی جمع الکفار۔ الرجل، اس کی جمع الرجال۔ الہدف، اس کی جمع الاہداف۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، صحح او صححی الجمل الآتیہ۔ صحح یہ مرد کے لیے اور صححی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کو درست لکھیے یا درست کیجیے۔ نمبر 1 ہے لم یترکوا اموالہم و دیارہم۔
درست جملہ آئے گا فَتَرَكُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَهُمْ۔ نمبر 2، اقام المسلمون فی مکہ دولت الاسلامی، درست جملہ آئے گا اقام المسلمون فی المدینۃ دولت الاسلامی۔ نمبر 3، حیث برز اربعۃ من کبار الکفار، اس کے لیے درست جملہ آئے گا حیث برز ثلاثۃ من کبار الکفار۔ نمبر 4، انتصر الکفار علی المسلمین انتصارا عظیما، اس کا صحیح جملہ آئے گا انتصر المسلمون علی الکفار انتصارا عظیما۔ نمبر 5، وَأُسِرَ مِنْهُمْ 80 رجلا، اس کے لیے درست جملہ آئے گا وَأُسِرَ مِنْهُمْ 70 رجلا۔ التدریب السابع، 7ویں مشق، عین او عین الضمیر المنفصل فی الجمل الآتیہ۔ عین یہ مرد کے لیے، عینی یہ عورت کے لیے۔ در ذیل جملوں میں ضمیر منفصل کی شناخت کیجئے۔ نمبر 1 ہے وَهِيَ تَحْمِلُ الْمَالَ وَالْبِضَاعَةَ، اس میں ضمیر منفصل ہے ہیا۔ نمبر 2، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس میں ہے ضمیر منفصل ہوا۔ نمبر 3، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس میں ضمیر ہے منفصل انا۔ نمبر 4، انکا انت العلیم الحکیم، اس میں ضمیر منفصل ہے انتا۔ نمبر 5، نحن الذین بایعوا محمدا، اس میں ضمیر منفصل ہے نحن۔ التدریب الثامن، 8ویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی العربیۃ، ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ در ذیل جملوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1، غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں بہت اہم واقعہ ہے۔ غزوۃ بدر اہم معرکۃ فی تاریخ الاسلام۔ نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کان عدد المسلمین فی غزوۃ البدر قلیلا جدا۔ نمبر 3، غزوہ بدر کا واقعہ رمضان میں رونما ہوا۔ کانت غزوۃ بدر فی رمضان الکریم۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم اللہ بالقلم۔ نمبر 5، کتاب بہترین دوست ہے، الکتاب خیر جلیس۔